ایران نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ روم میں ہونے والے جوہری مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے۔ یہ امید بھی ظاہر کی گئی ہے کہ اعتماد سازی کی وجہ سے مستقبل میں یہ مذاکراتی سلسلہ جاری رہنے کی کبھی امید ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے روم میں ہونے والے جوہری مذاکرات کی سربراہی کی، جبکہ عمان کی ثالثی میں ہونے والے ان مذاکرات میں امریکی مندوب برائے مشرق وسطی اسٹریو وٹکوف نے واشنگٹن حکومت کی نمائندگی کی۔ اطالوی دارالحکومت روم میں یہ ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب ایک ہفتہ قبل دونوں فریقین نے عمان کے دارالحکومت مسقط میں بالواسطہ مذاکرات کیے تھے۔ 2018 میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے دوران واشنگٹن کے عالمی جوہری معاہدے سے الگ ہونے کے بعد امریکہ اور ایران کے مابین یہ اولین اعلیٰ سطحی رابطہ ہے۔ مغربی ممالک بشمول امریکہ طویل عرصے سے ایران پر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تہران اس کی تردید کرتا رہا ہے اور اصرار کرتا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام پرامن اور سول مقاصد کے لیے ہے۔ جنوری میں دوسری مدت کے لیے عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی دوبارہ نافذ کی اور مارچ میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے جوہری مذاکرات کی بحالی کی تجویز دی۔ ساتھ ہی صدر ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو فوجی کارروائی کی جا سکتی ہے، جس کا ایران نے بھی بھرپور واپس جواب دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتے کی صبح سوشل میڈیا پر ایک پیغام میں کہا کہ تہران کو علم ہے کہ یہ راستہ ہموار نہیں، لیکن وہ کھلی آنکھوں سے ہر قدم اٹھا رہا ہے اور ماضی کے تجربات پر بھی انحصار کیا جا رہا ہے۔ ٹرمپ کی پہلے صدارت میں امریکہ نے 2015 کے جوہری معاہدے سے دست برداری اختیار کی، جس کے تحت ایران کو بین الاقوامی پابندیوں کے خاتمے کے بدلے میں اپنے جوہری پروگرام پر پابندیاں عائد کرنا تھیں۔ عباس عراقچی 2015 کے معاہدے کے مذاکرات کاروں میں بھی شامل تھے، جبکہ روم میں ان کے امریکی ہم منصب اسٹریو وٹکوف پر بزنس کا پس منظر رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے انہیں یوکرین کے حوالے سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی نامزد کیا ہے۔ ایران اس وقت یورینیم کو 7% تک افزودہ کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یورپی ممالک پر زور دیا کہ وہ 2015 کے معاہدے کے تحت اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اس سسٹم کے تحت اگر ایران نے اپنی جوہری پروگرام کو محدود بنانے کے وعدوں کی خلاف ورزی کی تو اس پر اقوام متحدہ کی پابندیاں خود کار طریقے سے بحال ہو جائیں گی۔ تاہم ایران پہلے ہی خبردار کر چکا ہے کہ اگر یہ میکانزم فعال کیا گیا تو وہ جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے NPT سے نکل سکتا ہے۔ گروسی نے کہا ہے کہ امریکہ اور ایران ایک بہت ہی نازک مرحلے پر ہیں اور معاہدے کے لیے زیادہ وقت باقی نہیں۔ انہوں نے رواں ہفتے تہران میں ایرانی حکام سے ملاقات کی تھی۔ اس دوران ایرانی حکام نے زور دیا تھا کہ بات چیت صرف جوہری پروگرام اور پابندیوں کے خاتمے پر ہونا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ غیر معقول اور غیر حقیقی مطالبات سے باز رہے تو معاہدہ ممکن ہے، تاہم انہوں نے اپنی اس بات کی کوئی وضاحت نہیں کی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام اور مشرق وسطی میں شدت پسندوں کی حمایت کو بھی مذاکرات میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا۔ عراقچی نے کہا کہ یورینیم افزودگی کا ایران کا حق ناقابل گفت و شنید ہے، جبکہ وٹکوف نے اس عمل کو مکمل طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ وٹکوف فی الحال ایران سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ 2015 کے معاہدے کو منوعاً قبول کر لیں۔ جمعہ کو امریکہ کے اتحادی اسرائیل نے ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے پاس ایسا کرنے کے لیے واضح حکمت عملی موجود ہے۔